نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تختی نمبر 1 جس کو ہم نے ابھی پڑھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے کیوں پڑھا؟ لکھا ہوا بے شک یہ اردو کی طرح ہے، لیکن یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی ہے۔ ٹوٹل 29 حروف ہیں جن کے الگ الگ مخارج ہیں اور صفات ہیں، ان کی ادائیگی ہے۔ کچھ موٹے حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، کچھ مشروط حروف ہیں ان کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا، کچھ حروف سیٹی والے ہیں، کچھ پھسل کے ادا ہونے والے ہیں، کچھ حروف نرمی سے ادا ہونے والے ہیں، کچھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، وہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، کچھ صفیریہ حروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ان تمام حروف کی صفات ہم جانیں گے کہ نرمی سے کیوں، سختی سے کیوں، کیسے ادا کرنا ہے، ان کا مخرج کیا ہے۔ سارے حروف کو ایک ہی سٹنگ میں تو ہم نہیں سیکھ پائیں گے، لیکن چونکہ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو خود تمام جہانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تمام کتب اور کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ الف با تا ثا جیم۔ اب جیسے ہم نے پہلے پوری تختی پڑھی، ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ حروف کو ہم نے زیادہ لمبا کیا، کچھ کو کم لمبا کیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں قاعدے پہ کہ کچھ حروف 2 حرفی حروف ہیں اور کچھ 6 حرفی حروف ہیں، کچھ 2 حروف سے مل کر بنے ہیں اور کچھ 3 حروف سے مل کر بنے ہیں۔ کیسے؟ جیسے با اور الف با، تا اور الف سا الف، جیم یا میم جیم۔ تو جو 3 حروف سے مل کر بنے ہیں ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے، اور جو 2 حروف سے مل کر بنے ہیں ان کو کم لمبا کرنا ہے، سوائے الف اور حمزہ کے، یہ 2 ایکسیپشنل ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ قاعدے ایسے ہیں جن کے اوپر ان 3 حروف والے یعنی 6 حرفی حروف کے اوپر مد کا نشان ہے، اور مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبا کرنا، کھینچنا۔ اب یہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون سے ایسے حروف ہیں جن کو زیادہ لمبا کرنا ہے، چاہے ان پر مد ڈلی ہو یا نہ ڈلی ہو، کیونکہ سارے ماشاءاللہ بچے اردو کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا کہ جیسے جیم یا میم، اسی طرح دال الف اور لام،
اسی طرح سین، یا اور نون، سین، آخر تک آپ دیکھیں گے سارے تو نہیں لیکن چند ایک حروف ایسے ہیں جو 6 حرفی حروف ہیں اور ان کو یقیناً ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے الف ہے تو الف کا کیا مخرج ہے؟ الف، الف نہ تو اس کو لمبا کرنا ہے، نہ ہی لام کے نیچے زیر کی بجائے زبر پڑنی ہے۔ آلوف، آلف، آلیف، ایسے نہیں، الف، 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 تیزی سے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ اب دیکھیں جب ہم ادا کر رہے ہیں الف تو لام کے مخرج پہ بھی زبان لگتی ہے، تو مشکل لگتا ہے نا ایسے، تو پھر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا الف کیسے ادا ہوگا۔ پیارے بچوں، الف جو ہے یہ صرف پورے قرآن میں حروف مقطعات میں استعمال ہوا ہے۔ حروف مقطعات میں الف استعمال ہوا ہے، باقی ہر جگہ الف مدہ استعمال ہوا ہے یا حمزہ استعمال ہوا ہے۔ یہ جب آپ قرآنک لیسن پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید سمجھ آئے گا۔ اور جو الف کی ساؤنڈ ہے آ، آ، جیسے ہم نے با، تا، سا پڑھا، اردو میں جیسے بے، تے کہتے ہیں، بے کے بعد جو الف ہے نا یہ آ کی ساؤنڈ نکال رہا ہے، با بنا رہا ہے اس کو۔ تے کے بعد جو الف کی ساؤنڈ ہے یہ اس کو تا بنا رہا ہے۔ اسی طرح سا، آ، تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا جس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور تینوں حروف مدہ ہوتے ہیں جن کو مخرج کے اعتبار سے جوفیہ کہتے ہیں۔ الف منہ کے خالی حصے سے، با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے۔ کون سے تر حصے؟ جو آٹومیٹیکلی خود ہی قدرتی طور پر بات کرتے ہوئے ملتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ با، 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 ہونٹوں کو مروڑیں گے بھی نہیں اور سختی بھی نہیں کریں گے۔ اب کئی بچوں کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہونٹوں کے گیلے حصے سے، تر ہونٹوں سے، تو وہ پہلے ہونٹوں کو گیلا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا بچوں، جو ہونٹوں کی اندر والی شیپ ہے وہ آٹومیٹیکلی پہلے سے ہی گیلی ہوتی ہے، ویٹ ہوتی ہے۔ باہر والے جو ہونٹ ہوتے ہیں جن پہ لپسٹک لگاتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں۔ تو با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کے ادا کرنے سے، ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹ جہاں پہ قدرتی طور پر ویٹ اور تر ہوتے ہیں وہاں سے با ادا ہوتا ہے انتہائی نرمی سے۔ حروف شفویہ کہتے ہیں ان کو، اور سختی نہیں کرنی اور دبا کے ادا نہیں کرنا۔ تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے جب زبان کی نوک لگے گی تو یہاں سے تا ادا ہوگا۔ اسی طرح سا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، کنارہ، ثنایا علیہ کے سرے یا کناروں کے ساتھ زبان کی نوک جب ٹکرائے گی تو وہاں سے سا ادا ہوگا۔ سا میں نرمی ہے، سختی نہیں ہے، سیٹی نہیں ہے، دانت نہیں جڑیں گے بلکہ آہستگی سے، آرام سے ادا ہوگا۔ کیسے؟ الف، با، تا، سا، سا۔ با اور تا آپ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بس سا میں تھوڑی سی مشکل ہوگی کہ سین کی طرح نہ ہو، سختی نہ ہو، موٹا نہ ہو صاد کی طرح، بس نرمی سے اور آرام سے اس کو ادا کرنا ہے اور ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، با کو بھی، تا اور سا کو بھی۔ سمجھ آ گئی ہوگی؟ الف، با، تا، سا۔